صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر چیز پا آثارے علم دیکھ رہے ہیں. ہر چیز پا آثارے علم دیکھ رہے ہیں. ہر آنکھ میں ہم گوہرے غم دیکھ رہے ہیں. ہر آنکھ میں ہم گوہرے غم دیکھ رہے ہیں. تصویر غم و درد ہے کیا ماغ مغرم. تصویر غم و درد ہے کیا ماہ محرم. سب لوگ جو بادیدے نم دیکھ رہے ہیں. ہر چیز پا آثارے. صلوات. حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے. حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے. کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے. کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے. حق و باطل ایک نوا سے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر. ایک نوا سے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر. مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے. مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے. حق و باطل میں پوچھئے دخترے پوچھئے دخترے پوچھئے دخترے شبیر کی بے خوابی کو. شام بن باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے. شام بن باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے. حق و باطل خبر حر پر کوئی خبر حر پر کوئی خبر حر پر کوئی. اے کاش یہ مصرع لکھ دے. شام ظلمت میں تو
جنت میں سحر ہوتی ہے شام و ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے حق و باطل میں عشق جب تک غم اشک جب تک غم اشک جب تک غم شبیر میں بہتے ہیں خمار زندگی چشمہ کوثر پبصر ہوتی ہے زندگی چشمہ کوثر پبصر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روتے تھے دھاڑے مار کے ناموں سے شاہدی آیا دلہن سے ملنے کو شبر کا نازنی روتی تھی سر کو زانو پا رکھے وہ مجبی صدمے سے ہل گیا جگر قاسم صدمے سے ہل گیا جگر قاسم حزین دل تھام کر سوئے رخے کبرا نگاہ کی یہ درد اٹھا کے بیٹھ کے مسند پہ آ یہ درد اٹھا کے بیٹھ کے مسند پہ رکھ کر دلہن کے ماتھے پا ہاتھ اپنا یوں کہا سر کو اٹھاؤ روتی ہو کیوں تم پہ میں فدا صاحب تمہارے باپ نے تو ہم کو دی رضا دو تم بھی اذن جنگ کے نرغے میں دو تم بھی اذن جنگ کے نرغے میں ہے اے چچا آتے ہیں تیر ظلم شہ خوش خصال پر واللہ جائے رہے میں واللہ جائے رہے میں امو کے حال ابن حسن نے باتوں میں کھولا بہت مگر خفلے دہن حیاتی نہ بولی وہ نوحگر دولہا نے بر کے آنکھوں میں دولہا نے جب کے رکھ دیا جھک کر قدم پس پہلو میں دل تڑپ گیا بڑھنے لگا پہلو میں دل تڑپ گیا بڑھنے لگا آج گھونگھٹ میں آفتاب سا منہ زرد ہو گیا کاپیے شرم سے کہ بدن سرد ہو کاپیے شرم سے کہ بدن سرد ہو گیا آخر بہا کے اشک یہ
بولا ورش کے ماں لٹتے ہیں بچپنے میں کہے کیا زباں سے آ چھوڑا جب آپ نے تو ہمارا کہانی با قسمت میں تھا کہ قید ستم میں پھرے قسمت میں تھا کہ قید ستم میں پھرے تو بستی لٹا کے قبر کو آباد کیجئے جو آپ کی خوشی ہمیں برباد کیے جو آپ کی خوشی ہمیں برباد کیجئے صاحب تمہیں خفا نہیں لونڈی سے قدر بیزار موت بھی ہے کہ اب تک نہ لی خبر کیا بس ہمارا خیر سدارو کرو سفر نکلیں گے ہم بھی گھر سے کوئی دم میں نکلیں گے ہم بھی گھر سے کوئی دم میں نہ آئیں گے چلے ہمارے سب سے جدا ہے زمانے میں تم ہوں گے قتل گاہ میں ہم قید تم ہوں گے قتل گاہ میں ہم قید باما قریب مرگ چچا زمیں سفر بھائی گلا کٹانے باندھے ہوئے کمر جلدی تمہیں کے پہلے ہم ہی ہوں وے خوں میں تر ڈھونڈو بتاؤ کس کا سہارا میں نو ڈھونڈو بتاؤ کس کا سہارا میں نو دو کچھ جواب پاؤ پا کیوں سر جھکاتے ہو ایک رات کی دلہن کو کسے سونپ جا ایک رات کی دلہن کو سونپ جاتے ہو صاحب ہمیں کلام کی طاقت نہیں ہے اب یہ تو کہو کہ تم سے ملاقات ہوگی کب دولہا نے بھر کے آنکھوں میں آنسو کہا یہ تب کوثر پر روزے حشر ملوں گا میں کوثر پر روزے حشر ملوں گا میں دادی کے ساتھ جب سوئے پھر دو جاؤ گی جس جاؤ حسین ہوں گے وہیں ہم کو پا جس جاؤ حسین ہوں گے وہیں ہم کو پا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یغدیہ العطا والجود اذ کل موت منتقط سوا وکل مانع مذموم ما قلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق
المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات سورہ نساء کی اس آیت کے ذیل میں آپ 6 تقریریں سماعت فرما چکے ہیں. یہ 7ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. جو امور زیر گفتگو رہے اس سے آپ کی فکر مسلسل ہے اور میں آپ کی ترقی یافتہ افکار ہی کی روشنی میں یہ تقریریں کر رہا ہوں. ہم نے گزشتہ مجلسوں میں یہ کہا اور خاص طور پر اس بات پر توجہ رہی کہ یہ مجلسیں کتاب، حکمت اور ملک عظیم کے عنوان پر رہیں. کتاب کے ضمن میں عرض کیا جا چکا کہ یہ ایک مختصر سی کتاب قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے. اس میں ہر خشک و تر محفوظ ہے. اس میں کوئی تحریف معنوی نہیں ہے، لیکن تفسیر کرنے والوں نے الفاظ قرآن کو اپنی اپنی لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا. ترجمہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا جب وہ رمز قرآن سے واقف نہیں تھے، سر قرآن سے واقف نہیں تھے، نزول قرآن سے واقف نہیں تھے، وحی ربانی کے تعقل سے ناآشنا تھے. اس کے بعد میں ترجمے کی جسارتیں، تفسیر کی جسارتیں بہرحال اپنا اپنا حوصلہ تھیں، اپنا اپنا ولولہ تھیں. لیکن ایک بات جو میں آپ کے وسیلے سے پہنچانا بھی چاہتا ہوں اور حقیقت بھی ہے کہ قرآن اپنے نزول سے، اپنے وقت نزول سے، اپنی ساعت نزول سے قیامت تک معجزہ ہے، علم ہے. ایسے میں قرآن نے لفظ تو اسی لغت سے لیے، لیکن اس کو اپنے معنی میں استعمال کرنے کے بعد پھر لغت کو اس معنی میں واپس نہیں کیا. اس کا ہر لفظ اپنے جگہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو سمجھ کر دوسرے تک منتقل کرنے کے لیے یا وہ واقف ہو جو قرآن کے راز سے واقف ہے، قرآن کے اسرار سے واقف ہے، یا وہ واقف ہو جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت رہا ہے، تب کہیں جا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تفسیر مکمل ہو گئی. اس کے لیے میں جیسا کہ پہلی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ موجز بیان پردے سے باہر آئے تب کہیں قرآن کی تفسیر صحیح معنی میں اب ہو سکے. یہ انسانوں کے بس کی اتنی بات نہیں ہے. مثلا قرآن کافرین کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھی نہیں ہے، قرآن مومنین کی ہدایت کے لیے بھی نہیں ہے. آپ پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے قرآن. تو یہ تقویٰ کے بہرحال جو معنی آج کیے جا رہے ہیں اور جو معنی بوقت نزول قرآن
फुसहाए अरब और बुलगाए अरब की ज़बानों पर जो माना थे उसको भी एक मर्तबा पेश नज़र रखें कि उस वक्त तकवा के माना ये थे कि जैसे किसी ढलवान ज़मीन पर कोई सरकश और तंदुरुस्त घोड़ा अपने सुमों को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए और अपने सवार को गिरने से महफूज रखने के लिए जिस एहतियात से कदम रखता है उसको तकवा कहा जाता था। ये है क़ब्ल नुज़ूल कुरान की तारीख़ अरब। लिसानियात अरब यूं हैं। अब इस तारीफ़ को आप आज भी रख के देखें तो आपको पता ये चलेगा कि ये दुनिया के रिझाव, ये ज़रो-सीम की झनकारें, ये बुलंद बाम इमारतें, ये सीमो ज़र की वसअतें, ये फैलाव, मालो ज़र का इफ़रात, ऐसे में नफ्स का सरकश घोड़ा अपने कदम को इस दुनिया की रहगुज़र में खुद को ज़ख्मी होने से और रूह को बचाने से जिस एहतियात से गुजरता है, ये तकवा है। सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद वाले। कल की मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा ये था कि इंसान बगैर किसी सहारे के जिंदा नहीं रह सकता, अपनी हयात नहीं गुजार सकता। वो तन्हा अपने आप में अधूरा है, एक हद तक मुख्तार है, एक हद तक मजबूर है। जब पूछा गया इमाम से कि मुख्तार और मजबूर दोनों, कहा हाँ एक पैर उठा, यह मुख्तार है। कहा दूसरा उठा, ना उठा सका, कहा मजबूर है। इंसान अपनी एहतियाज जिंदगी में मुख्तार भी है, मजबूर भी है। अब मैं वो आखिरी जुमले दोहरा कर तकरीर को आगे ले जाऊं। मैंने ये कहा था कि परवरदिगार ने इंसान को जिन नेमतों से सरफराज किया है उसकी गिनती मुमकिन नहीं है, और इसमें सबसे बड़ी नेमत दीन है। दीन में सबसे बड़ी नेमत विलायत है, इसलिए कि नबूवत तो अपने इर्तिका पे आके तमाम हुई। आदम से लेकर खातम तक ये एक सिलसिला है। इंसान के एवोल्यूशन में आपने खुद भी देखा है कुरान में कि 3 से चला, नुत्फे में आया, नुत्फे से चला, अलक़े में आया, क्लॉटेड ब्रेड, अलक़े से चला, मुज़ग़े में आया, नमू पजीर गोश्त, मुज़ग़े से चला, इज़ाम में आया, हड्डियाँ तरसीब पाती चली, इज़ाम से चला, लहम में आया, सूरज, शक्ल, चेहरा, मोहरा, सीना, आधा बनते चले, लहम से उठा। अब ये मनाजिल मैं आज तय कर रहा हूँ। लहम से उठा, तबा में आया, फिजिकल एग्जिस्टेंस, तबा से उठा, नफ्स में आया। जब नफ्स में आया तो उसने कहा ये मुल्क मेरा, ये माल मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये ज़रो-सीम मेरे, ये बैलेंसेस मेरे, ये तिजारतें मेरी, ये जहाज मेरे, ये समंदरों पे हुकूमत मेरी, ये जाह मेरा, ये इख्तिदार मेरा, ये कर मेरा, ये फर मेरा, ये हशम मेरा, ये खिज़म मेरा, ये आसमान मेरे, ये बागात मेरे। इस नफ्स ने क्या कुछ नहीं किया, मगर इंसान यहाँ रुकता नहीं है। नफ्स से उठा, रूह में आया, रूह से उठा, फिर इन आदमी से इंसान बना। आदमी होना और है, इंसान होना और है। गालिब ने कहा कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। फिर वो इंसान की मंजिल में आया, आदमियत से उठा, इंसानियत की मंजिल में आया, इंसानियत से उठा, मुस्लिम की मंजिल में आया, तब मुस्लिम हुआ। देखिए मैं यहाँ एक सेकंड के लिए तकरीर को रोक के ये बात कहता चलूँ, फिर शायद मुझे इसका मौका ना मिले कि मुस्लिम की जिद काफिर नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये अपोजिट दुरुस्त नहीं है। इसकी जिद, मुस्लिम की जिद काफिर नहीं है, मोमिन की जिद है काफिर, मुस्लिम की जिद काफिर नहीं है। मुस्लिम की जिद है मुजरिम। अखरान ने कहा क्या हम मुस्लिम और मुजरिम को एक कर देंगे? जो मुस्लिम नहीं वो मुजरिम है, मैं नहीं। ये मेरी लुगत नहीं है, मेरा तर्जमा नहीं है,
میری اختراع نہیں ہے، میں کوئی اہل زبان نہیں ہوں، مگر آپ دیکھیں قرآن جب کہہ رہا کیا ہم مسلم و مجرم کو ایک کر دیں گے، تو مسلم کی ضد ہے مجرم، تو مسلم سے اٹھا مومن ہوا، مومن کی ضد ہے کافر۔ دیکھیے مومن، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قل یا ایھا الکافرون، مومن کی ضد ہے کافر، مسلم کی ضد کافر نہیں ہے۔ مسلم سے اٹھا مومن بنا، مومن سے اٹھا مدارج میں متقی بنا۔ میں کہوں پروردگار، ہدایت کی ضرورت تو آدمی کو تھی کہ انسان ہو جاتا، انسان کو تھی کہ مسلم ہو جاتا، مسلم کو تھی کہ مومن ہو جاتا، مومن کو تھی کہ متقی ہو جاتا، لیکن تو نے تو اس قرآن کو ہدایت بنایا متقین کے لیے ہے، تو کوئی امام المتقین کی طرف بھی تو رہنمائی کر لے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کس بل پہ تقریر کو لے جانا چاہتا ہوں، اور اس نے کی، اس نے کی۔ پرسوں کی تقریر سے میں اپنا ایک جملہ مستعار لوں یہاں، تاکہ تقریر کا سلسلہ مربوط ہو جائے۔ وہ تو کہہ کے چلا تھا سب کو بہکا دوں گا، تو ہدایت کا تسلسل لازمی ہے، وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑی ویسے تو نے ہدایتیں بھیجی، لیکن ہدایت کا سلسلہ یہ ہے کہ کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے تو اس وقت روشنی کی ایک ہلکی سی کرن انسان کے لیے مرکز نظر بن جاتی ہے، اندھیرے سے نجات پا کے روشنی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، ظلمتوں کو ہٹا کے نور کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے انسان۔ ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن مرکز نظر بن جاتی، مگر انسان کو قرار کہاں، اس کو قرار کہاں؟ تو کہا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کر نظر کہاں، نگاہ میں ایک ٹمٹماتا ہوا دیا آیا، نظر اس مرکز نقطے سے ہٹ کے اب مشل پر آئی، پھر ترقی ہوئی، آگے بڑھا، ایک قندیل روشن نظر آئی، اب شمع پہ نظر نہیں ہے، اب قندیل پہ نظر ہے، کچھ اور ترقی ہوئی، اس نے دیکھا کہ ایک فانوس فروزاں ہے، اب نگاہ قندیل سے ہٹ گئی، قندیل زرد دکھائی دینے لگی، اب نگاہ فانوس پر گئی، ایسے میں ایک برقی خمخمہ دکھائی دیا، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے روشن روشن چراغ، بڑے روشن روشن چراغ۔ میں ذرا رکوں، آپ کو ایک دور میں لے جاؤں اور پھر واپس لاؤں یہیں اسی جگہ۔ وہ میرے ہمسن جو تقریر کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہاں مجلس میں بھی وہ حضرات ہوں کہ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے، کوئی 50 60 70 برس پہلے اس شہر میں برقی کم تھی، قال کسی گھر میں تھی تو تھی، کسی ایوان میں تھی تو تھی، کسی محل میں تھی تو تھی، کسی دیوڑی میں تھی تو تھی، ورنہ سفال پوش مکان، فاقوں کے ذائقے اور شام کے وقت مٹی کے تیل کے چھوٹے چھوٹے دیے روشن کر دیے جاتے تھے، ان کی بتیاں ہلکی کر دی جاتی تھیں، جب سورج شام کے تعاقب میں تھک ہار کے سوئے مغرب ڈوب جاتا اور شام چاندنی کی ردا ڈال کے سر پہ نکلتی، تو اس دونوں لمحوں کے درمیان وہ چراغ روشن کر دیے جاتے تھے، مدھم روشنی ہوتی تھی ان چراغوں کی، اسی روشنی میں ہم پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، ہماری ماں کھانا بھی پکا لیتی تھی، ہماری دادی سوئی میں دھاگا بھی ڈال دیا کرتی تھی، اور ہر چیز صاف شفاف اور روشن تھی۔ دراصل
उस वक्त वजूद में रोशनियां थीं। ये वजूद की रोशनी किसी खारिज की रोशनी की मोहताज नहीं थी। आज हर तरफ शहर रोशनियों का जंगल है, मगर कोई चेहरा साफ नहीं दिखाई देता कि जहां वजूद में अंधेरे बस गए हों वहां खारिज की रोशनी क्या करे। मगर इंसान की फिक्र की तरक्की है। उसने देखा एक बर्क़ी खुमखुमा जैसे हॉलोजन लैंप रोशन है, तब उसकी निगाह में वो फानूस भी नहीं रहा कि यकायक इधर सूरज ने सर उभारा और उसने कहा अब ये चराग रहे ना रहे, अब तो खुर्शीद निकल आया, अब तो आफताब निकल आया, अब ये चराग रहे ना रहे। इसी तरह से हिदायतों के सिलसिले में कायनात के घटाटोप अंधेरे में आदम आए, रोशनी का एक नुक्ता है। नूह आए, शम्मे फरोज़ा हैं। इब्राहीम आए, रोशन चराग हैं। मूसा आए, फानूस हैं, जगमगा रहे हैं। और उसके बाद वो आए कि जिसे आप दानाए सुबुल कहिए, मौलाए कुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, अशरफुल मुरसलीन कहिए, खातमुन नबीयीन कहिए, रहमतन लिल आलमीन कहिए, अब्दुल मुवय्यद कहिए, सिराजुल मुनीर कहिए, या मोहम्मद कहिए, वो आए। उन्हीं की उम्मत में हूँ, उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ। लेकिन जब मेहनतें करके हिजरत फरमा चुके, मदीने में 12 बरस गुजार चुके, 23वां बरस आ गया, हिजरत को 11 बरस गुजरने को हैं, 10 हिजरी है। वो लम्हा आपको याद है, मैं दोहराऊंगा नहीं, कि जब ऐलान कर चुके कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, तो मैं तो नहीं मगर मीर तकी मीर ने बेसाख्ता कहा कि वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये है हिदायतों का सिलसिला कि जहां कमाल पर नबूवत पहुंचे, उसी नुक्ते से विलायत का सफर जारी व सारी रहे। कल की तकरीर आखिरी हिस्से मैं यहां से एक मोड़ लेना चाहता हूं। तकरीर विलायत अगर अधूरी हो, यानी इस लफ्ज के भी अहबाब ने बहुत से माना किए हैं, बहुत से माना किए हैं, बहुत से माना किए हैं वली। किसी ने कुछ किए, किसी ने कुछ किए। इंतहा ये है कि उस लफ्ज के जो माना नहीं निकलना चाहिए था वो भी निकाले। ये सब ना लुगत दुश्मनी में है, ना जबान दुश्मनी में है। मुझे तो ऐसा लगे है कि ये किसी फर्ज की दुश्मनी में है जिसमें कमाल ही कमाल है। एक सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद वाला। आज का इब्तदाई हिस्सा आपके जहन में है। आम यसुदून अन्नास, क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी? आपकी निगाह में हसद कभी किसी बेहुनर से नहीं होता, उसके पास कुछ है ही नहीं, हसद क्या किया जाए। हसद किसी भिखारी से नहीं होता, उसके कशकोल में कुछ है ही नहीं, दूसरों की खैरात पड़ी है, उससे क्या हसद किया जाए। हसद किसी जाहिल से नहीं होता, उसके पास इल्म की दौलत है ही नहीं, हसद क्या किया जाए। हसद किसी गुर्बत नसीब से नहीं होता, उसके पास अमारत है ही नहीं, हसद क्या किया जाए। हसद फकत कमाल से होता है, कमाल से हसद है। जहां कमाल नहीं वहां हसद नहीं। और जितना हसद अली से किया गया, इतना हसद तो किसी से नहीं किया गया। तारीख पहले दिन से मैं तारीख के हवाले दे रहा हूं, पहली तकरीर से मैं तारीख के हवाले दे रहा हूं। मैं मसनदों का तज़किरा नहीं कर रहा हूं, मैं शाहियों का तज़किरा नहीं कर रहा हूं। मुझे करोफर से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इक़्तिदार की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँ हूँ, कल मैं ये कह चुका था, आज फिर मरतबा एहतियातन दोहरा दूँ कि अली ने शर्त क्या रखी बैत की। क्या शर्त रखी? अली ने कहा तुम पर मेरे 3 हुकूक हैं। पहला हक तो यह है
کہ تم میری معرفت حاصل کرو. یہ ایک لفظ اس لائق ہے کہ اس پر پھر دستخطیں ہو سکتی ہیں کہ علم کس کو کہتے ہیں, معرفت کس کو کہتے ہیں. علم کے معنی ہے جاننا, معرفت کے معنی ہے پہچاننا. ہم ایک دوسرے کو, بہت ساروں کو جانتے ہیں, پہچانتے کم ہیں. اگر کوئی نفس رسول کو پہچان لیتا تو ظاہر ہے کہ جنگوں میں نہیں نکلتا. میرا اشارہ کسی طرف نہیں, میرا اشارہ کہ اگر صرف عزیزان گرامی یہ جملہ ممبر پر آنے کا قابل نہیں ہے کہ رشید, میں اس کو شعر میں بدل دوں, رشید شمع کے بجھتے ہی یہ بھی ممکن ہے. رشید شمع کے بجھتے ہی یہ بھی ممکن ہے, بہت قریب جو آیا تھا اجنبی ہو جائے. ہم نشین بہت تھے نبی کے, پہلو نشین بہت تھے نبی کے, آگے پیچھے بہت تھے نبی کے, مگر پہچانتے کتنا تھے یہ تو میں نہ جانوں ہوں. یہ تو میں نہیں, کتنا پہچان. اگر ظاہر کو پہچانتے تھے تو نفس کو نہیں پہچانتے تھے. مسئول تو نفس ہے نا, نفس ہے. ہجرت کے وقت نبی سفر کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سی امانت کس کو دینا ہے, امانتیں حوالے کر کے گئے. نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون سی کس کی امانت ہے. آج کہہ رہا ہوں, آج بطن مادر میں پلنے والا جنین کس کی امانت ہے یہ تو وہی جانے ہے, وہی جانے ہے کہ جس نے خلق کیا ہو, یا وہ جانے ہے جس کی نگاہ میں کائنات بسی ہوئی ہو. ولایت کسی عارضی عہدے کا نام نہیں ہے, اس کا تخت و تاج سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے تخت و تاج سے. اس کا تعلق ہے عالم تکوین کے پورے نظام سے, کائنات کے ہر وجود پہ کنٹرول سے, اس کے ربط باہم سے کہ اس کا اس سے کیا ربط ہے, اس کا اس سے کیا ربط. ذرا سا میں آسان کر دوں, بہت زیادہ اصطلاحات بھی کبھی کبھی بولنے والے کے لیے بھی دشوار ہو جاتے ہیں, اور نئی نسل بھی ذرا آسانی چاہتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ کے سر کا یا چہرے کا کوئی بال بے سلیقگی سے ٹوٹ جائے تو اس کا درد آپ کو بدن کے دوسرے حصوں میں ہوتا. کبھی دانت میں درد ہو جائے تو آنکھ دکھنے لگتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا ناخن کو اگر کوئی گردن پہنچ جائے تو سارا بدن متاثر ہونے لگتا ہے, بے چینی اضطراب کے عالم میں ہوتا ہے. ناخن سے آنکھ کا کیا ربط ہے, دانت سے سر کا کیا ربط ہے, انگلیوں سے پیر کے جلد سے پورے اعصابی نظام کا کیا ربط ہے. یہ ربط آپ علم سے حاصل کر لیں گے, مل جائے گا. آج فزیولوجسٹ آپ کو بتلا دیں گے, نیورو سرجن آپ کو بتلا دیں گے کہ کس چیز کا کیا ربط ہے. لیکن آج بھی ایک انسان کے بدن کا جاننے والا صرف ایک شخص کوئی نہیں ملے گا. کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی ناک کا ہے, کوئی کان کا ہے, کوئی حلق کا ہے, کوئی سینے کا ہے, کوئی معدے کا ہے, وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے. جی وہ کئی ایک ایسے ڈاکٹرز ہیں جو الگ الگ بدن. عجب نہیں کہ کہیں ایسا بھی ہو رہا ہو جس سے میں نہ آشنا ہوں کہ سیدھے آنکھ کا اسپیشلسٹ کوئی اور ہو, بائیں آنکھ کا اسپیشلسٹ کوئی اور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ان منزلوں میں سائنس ترقی کر گئی ہو. میں اس پر بحث تو نہیں کر سکتا, میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں, مگر اعضائے بدن میں جو آنکولوجسٹ ہے وہ پلمونالوجسٹ نہیں ہے, جو پلمونالوجسٹ ہے وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ نہیں ہے, جو گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے وہ یورولوجسٹ نہیں ہے, جو یورولوجسٹ ہے وہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہے.
یعنی ایک انسان کا بدن ہے جو ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ ڈائبٹک کا کیا اثر قلب پر ہے، وہ ربط ان ماہرین کو معلوم ہے۔ قلب کا کیا اثر انسان کے دوسرے حصوں پر ہے، وہ ماہرین جانتے ہیں۔ پیٹ اسکین بتلا رہا ہے کہ کس چیز پر کیا اثر ہوا ہے، اس کے لیے الگ الگ طبیب چاہیے، مگر مربوط تو ہے نا، یہ نظام مربوط تو ہے نا پورا۔ تو اس کائنات کو، گیلیکسیز کو الگ کر کے، اس میں سے زمین کو الگ کر کے، اس میں بر اعظموں کو الگ کر کے، اس میں سمندروں کو الگ کر کے، اس میں باٹنی کو الگ کر کے، اس میں سے جیولوجی کو الگ کر کے، سبجیکٹس تو آپ نے دیکھ لیے، لیکن یہ تو بتلائیے کہ کس کا ربط کس سے ہے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہو، اور نبی یہ کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ایک طرح ارشاد فرمائے بر محمد۔ میں غالباً اپنے وقت سے قریب پہنچ رہا ہوں، 10-11 منٹ میرے پاس رہ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تمہید میری اگلی تقریر کے لیے ہے۔ کل 8ویں تقریر ہے، اور مجھے کل اس سلسلے کو آخر تک پہنچانا ہے۔ پرسوں کی تقریر میں میں سارے مضمون کو سمیٹوں گا، پھر 10ویں کی تقریر تو صرف مختصر سی تقریر رہے گی میری، مگر میں یہ چاہتا ہوں 5-7 منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ اولین و آخرین میں کسی نبی نے یا پھر بعد سرکار رسالت کسی دعوے دار نے یہ لفظ کہا ہے اور یہ جملہ اس ساخت میں کہا ہے کہ سلونی۔ آج میں کہہ رہا ہوں، اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، آج کوئی یہ کہے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، نہیں کہا، یہ نہیں کہا، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ کبھی کبھی جملے کی ساخت پہ بھی آپ توجہ فرماتے چلیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ سوال کرو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں، یہ نہیں کہا، میں تو رہوں گا، کب تک نہیں معلوم، کیا سلسلہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں معلوم، علم کس کو منتقل ہوگا نہیں معلوم، مگر سوائے امیر المومنین کے کسی نے نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی۔ کہاں کہا؟ مدینے میں کہا، کوفے میں کہا، بارہا کہا، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تم مجھے کھو دو۔ لیکن کچھ آپ کی نگاہ میں ہے کہ آخری وقت علی نے کب کہا سلونی؟ کچھ آپ کی نگاہ میں ہے کہ آخری مرتبہ کب علی نے کہا سلونی؟ 20 رمضان کی صبح تھی، علی زخمی حالت میں بستر پہ ہیں، سر کا زخم بندھا ہوا ہے، تکلیف ہے، احباب کھڑے ہوئے ہیں بازو، اور عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو 40,000 احادیث یاد تھی، 40,000۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ، آپ کو زیادہ احادیث یاد ہیں یا علی کو؟ 40,000 احادیث، 40,000 احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے کوٹڈ ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اوروں کے پاس بھی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھا،
का सौदा ही हुआ है, सठिया गया है, जहनी फतूर है। मेरा अली से क्या मुकाबला, निस्बत खाकरा आलम पाक जमीन का आसमान से मुकाबला क्या है। और ये जो 40,000 अहादीस मैं बयान कर रहा हूं, ये सब की सब अली की बयान कर रहा है। ये और उसके बाद सलूनी क़ब्लन तफ़क़दूनी। आज रुवात का आलम कुछ और है। मेरी मंजिल बहुत करीब पहुंच रही है। मैं तकरीर को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाह रहा हूं। इसको कल मुसलसल करते हुए मैं इत्माम तक पहुंचूंगा, लेकिन आज की हद तक इतना कि 20 रमज़ान असहाब खड़े हुए हैं। सासा बिन सोहान भी हैं। सासा बिन सोहान अमीर अल-मोमिनीन के करीबी असहाब में से। और सासा बिन सोहान की खुसूसियत ये है कि जब कभी अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद कूफा में आया चाहते थे तो सासा अहले कूफा को खिताब करके कहते कि अहले कूफा, दुनिया का दस्तूर तो ये है कि प्यासा कुएं के पास जाए, प्यासा दरिया के किनारे जाए, लेकिन आज समंदर प्यासों के पास आया चाहता है। ये सासा का काम था। सासा ये कहते थे, सासा खड़े हैं। अली ने कहा, सलूनी क़ब्लन तफ़क़दूनी, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। तो सासा ने कहा, मौला आप बीमार हैं, आपके सर पे ज़रबत लगी है, आप तकलीफ में हैं। कहा, नहीं सासा, मेरी तकलीफ की परवाह मत करो, सवाल करो कि इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। एक जुमला आपसे अर्ज़ करूं कि कलाम मजीद में उलमाए इस्लाम के पास 300 से ज़्यादा आयतें वो हैं जो अली की शान में आई हैं। हमारे पास 500 से ज़्यादा आयतें हमारे उलमा ने शुमार की हैं जो अली की शान में नाज़िल हुई हैं। अब सासा का सवाल देखिए और मौला का जवाब भी सुन लीजिए। एक जुमला वो है, एक जुमला ये, बस एक जुमले में पूरा सवाल है और एक ही जुमले में पूरा जवाब भी है। अगर आपका मुताला, आपकी निगाह, आपकी ज़ौक़ तजस्सुस और ज़ौक़ तहक़ीक़ ने इस साख का जुमला कहीं सुना हो तो मुझसे फरमाएं। मेरे पास अभी कल की तकरीर बाकी है, मैं आपके हवाले से बता दूंगा। सासा ने पूछा कि या अली, आपकी शान में इतनी आयतें नाजिल हुई हैं, आपको इनमें से कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? कौन कौन सी आयत आपको ज्यादा पसंद है? एक मर्तबा अमीर अल-मोमिनीन के मुज़महिल चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम आया। तबस्सुम हमेशा फतह की अलामत होता है। तबस्सुम हमेशा अपनी एक शरह रखता है, खास काबे का तबस्सुम हो या कली का तबस्सुम हो जो बहार की तकमील चाहता है। एक तबस्सुम 21 रमज़ान को भी देखा गया, एक तबस्सुम आप 10 मुहर्रम की तपती हुई धूप में भी आपकी निगाह में है, निगाह में, मगर तबस्सुम आया। और अली ने कहा, सासा, किसी मर्द को अपनी ज़बान से अपनी तारीफ ज़ेब नहीं देती है। ये जुमला अमीर अल-मोमिनीन का है। यहाँ मर्द कहने का हक भी अली को है, ये जुमला कहने का हक भी अली को है। ये अली ने खुद अपने नफ्स से नहीं कहा, ये तो रसूल ने कहा था, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा। जी, अली ने कहा, सासा, किसी मर्द को अपनी जबान से अपनी तारीफ ज़ेब नहीं दे। ये मर्द ही कह सकता है। एक मर्तबा जो अली को मर्द समझ ले, फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम किसको क्या समझा जाना चाहिए। ये मैं तो नहीं जानता, मगर ये फिर उसके बाद कहा, तारीफ ज़ेब नहीं देती किसी मर्द को।
मगर एक आयत ऐसी है कि जो मेरे लिए काफी है। ये वो आयत है कि जहां ज़ात वाजिब ने अपने साथ मुझे रखा है गवाही में, और वो आयत ये है, खुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। कह दो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे और मेरे दरमियान या खुदा काफी है या वो काफी है जिसके पास इल्म किताब हो। ये आयत मोहर लगा रही है कि किसके पास इल्म किताब है। अब इसके बाद अगर मसनदों पे वो बैठे कि जिनके पास ना इल्म किताब हो ना इंसान निगाह में हो, तो बकौल गालिब बुए गुल नाले दिल दूध चरागे महफिल जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ये है तारीख इस्लाम का बाब। मैं 11 हिजरी से 36 हिजरी तक कवर कर चुका, मगर एक जुमला, और यही मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। इल्म उसी घराने पे तमाम, शजाअत उसी घराने पे तमाम, सब्र उसी घराने का खासा। आपने सुना होगा इस जुमले को, मगर मेरी जबान से भी सुन लीजिए। शुजाअत का जौहर है सब्र। मैं अजीब साख्त जुमले दे रहा हूं इन तकरीरों में। कल भी मैंने आपको एक जुमला दिया था, आज भी दे रहा हूं। शुजाअत का पूरा जौहर है सब्र। जो साबिर नहीं वो शुजा नहीं, जो सब्र नहीं कर सकता वो शुजा, वह बहादुर नहीं हो सकता। इस तलवार जनी, सैफ अफगनी, शमशीर के मुजाहिरे, ये शुजाअत का मुजाहिरा है। ये हकीकी शुजाअत नहीं है। ये तो शुजाअत का एक इजहार है। ये तो जुल्फ़िकार की एक तफरीह है। ये जंग तो सिर्फ यूं है, लेकिन शुजाअत का जौहर सब्र है। इस एतबार से हैदर कर्रार भी बराबर का शुजा, आबिद बीमार भी बराबर के शुजा। ये है शुजाअत इस घराने की, ये है इस घराने की शुजाअत। आज 7वीं मुहर्रम है, मैं क्या क्या पढ़ूं? क्या आज मैं ये कहूं कि हुसैन के बच्चों के पास अब पानी खत्म हो गया? अब छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूदे लिए अलतश 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 कर रहे हैं। आज तो हुसैन के खैमों में अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। या मैं ये कहूं कि मैं एक 13 बरस के शुजा का तज़किरा करूं। कासिम, कल मैं औनो मोहम्मद के शुजाअत के तज़किरे कर तो रहा था, आज मैं वहीं से इसको मुसलसल करूं कि बाद उन शेरों के कासिम की जो बारी आई, रन को एहसास हुआ बाद बहारी आई, फूल बरसाती हुई रहमते बारी आई, उस मदीने के मुसाफिर की सवारी आई, जिंदगी दूर से भी एक झलक पा न सकी, कमसिनी जिसकी जवानी के करीब आ न सकी। ये है कासिम, गुल पैरहन कासिम, गुलंदाम कासिम, जमाले हुस्नो कमाले शराफतो नजाबत का नुक्ता आकर कासिम, हसन की आरज़ू कासिम, कासिम हसन जैसे जमील, उनका साहबजादा बिल्कुल वैसा है, ऐसे जैसे फूल आफताब के रूबरू आ गया हो। और शुजाअत का ये आलम के बाद उन शेरों के कातिम की जो बारी आई, रन को एहसास हुआ बादे बहारी आई, फूल बरसाती हुई रहमतें बारी आई, उस मदीने के मुसाफिर की सवारी आई, जिंदगी दूर से भी एक झलक पा ना सकी, कमसिनी जिसकी जवानी के करीब आ ना सकी। और जंग का यह हाल, जंग का यह हाल
کہ عباس کے شاگرد ہیں قاسم، عباس کے شاگرد ہیں قاسم۔ عباس کے کون کون شاگرد تھے؟ 3 بھائی، 2 بھتیجے، 2 بھانجے، 7 شاگرد۔ 7 شاگرد کربلا میں عباس کے ہیں۔ 3 حضرت عباس کے تینوں چھوٹے بھائی، 2 بھتیجے قاسم اور علی اکبر، 2 بھانجے عون و محمد۔ جب قاسم چلنے لگے تب پھر جنگ کا عالم یہ تھا کہ ہم شکل نبی کہہ کے بدن جھوم رہے ہیں۔ عباس جو ہیں واقف فن جھوم رہے ہیں، ہے پیاس مگر شاہ زمن جھوم رہے ہیں۔ میدان میں ہے قاسم کہ حسن جھوم رہے ہیں۔ اس جنگ کو جو حق کے ولی دیکھ رہے ہیں، پیکار علی آج علی دیکھ رہے ہیں۔ ماں پس پردہ ہیں، ماں پس پردہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب شاہ احسنتوں کی دینے لگے بڑھ بڑھ کے صدا، جوش میں حضرت عباس سے ٹھہرا نہ گیا، در خیمہ پہ کے قریب آ کے یہ بھابھی سے کہا، لو مبارک ہو، تم ہی دیکھ لو بیٹے کی وقا۔ ماں نے پوچھا کوئی ہاتھوں کی صفائی دیکھی؟ بولے عباس کہ حیدر کی لڑائی دیکھی۔ سن کے تعریف نہ آیا دل مادر کو قرار، در سے چلائیں کہ قاسم تیرے ہاتھوں کے نثار۔ پیار آ جاتا ہے جب دیکھتی ہوں وار پہ وار، دل سے کہتی ہوں نہ کرنا میرا ایسے میں وقار، اس میری ذات کی تعظیم نہ کرنا قاسم، ہاتھ رک جائے گا تسلیم نہ کرنا قاسم۔ یہ جنگ اور حسین تناب خیمہ تھام کے دیکھ رہے ہیں، داد پہ داد دے رہے ہیں۔ ہاں قاسم آگے بڑھو، میں جنگ نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف اتنا کہوں کہ قاسم کے مصائب پڑھنے کا جگر میرے سینے میں نہیں ہے، میرے سینے میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی جلتی ہوئی دھوپ میں کسی پھول کی پنکھڑیوں کو بکھر کے زمین پر گرتا ہوا دیکھا ہو تو قاسم کے ماتم کے لیے کافی ہے۔ آپ کبھی کبھی مرثیے میں سنتے ہیں کہ بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ حسین گئے قاسم کی لاش پر، ابا کو بچھایا اور جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، کہتے جاتے تھے قاسم تم نے چچا کو آواز دی قاسم، مگر میں شرمندہ ہوں کہ میں تیری مدد کو نہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ذکر مختصر اور عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو بر لا۔ ماتم حسین قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے لہو بھرا چہرہ کیسی رونمائی ہے، دیکھنے کو یہ منظر اب دلہن بھی آئی ہے، ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے، ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے، کربلا کے دولہا کی لاش گھر میں آئی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے۔
دو جہان کیوں روئے، یہ علی کا پوتا ہے بے کسی قاسم کی، دل شکستہ ہوتا ہے یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اب کسی کو سکتا ہے کوئی جان کھوتا ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہیں، پھول ہو کے مہندی ہو، سب عزا کے راما ہے، پھول ہو کے مہندی ہو، سب عزا کے ساما ہے، اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارماں ہے، اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارماں ہے، غمزدوں کے نذرانے آنسوؤں کے طوفان ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، رن سے لاشے نوشا لائے جس گھڑی سرور، زندگی کا ہر لمحہ پھر تو بن گیا نشتر، ہر قدم قیامت تھی، ہر قدم پتھا محشر، ہر قدم قیامت تھی، ہر قدم تھا محشر، رہ گیا نگاہوں میں یہ لہو بھرا منظر، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، بین تھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے دوں، بولتے نہیں کچھ بھی، آج میرے ابن کس طرح سے دکھلائیں اپنے دل کا یہ عالم، کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم، بولیے پھپھیوں ماں چپ رہے کہ روئے ہوں، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، لعن اللہ امتاً قتلت کا، لعن اللہ امتاً ظلمت کا،
لعن الله أمة سمت بذلك فرضيت به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء. السلام عليك يا مغيث الشية والزراء في يوم الجزاء. السلام عليك المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. اللهم اللهم صل صل على محمد وآل محمد.